کیا صرف زکوٰۃ دینا ہی کافی ہے؟ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ ایک تمہیدی جواب اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا تاکہ بات کو سمجھ آ سکے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد اگر مجھے سمجھانا ہے تو مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنی پڑے گی، اس کے بغیر آپ زکوٰۃ کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ کیونکہ اصل میں انسان کی اگر عملی شکل دیکھیں انسانیت کے معاملے تو سب سے پہلی کون سی چیز ہے جو عملی طور پر وہ کرے گا؟ نیکی کی طرف اب ہم جا رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے لیے تھوڑی آسانی کروں گراؤنڈ بنانے کے لیے، کیونکہ تمہید نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا میں کھڑا کہاں ہوں، تو میں آپ کی نشست واضح کرنے کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا رخ نیکی کی طرف کریں۔ اب انسانیت کے معاملے کو آگے رکھیں تو سب سے پہلے آپ عملی طور پر کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے۔ زکوٰۃ ابھی بہت دور ہے، میں اس طرف جا رہا ہوں، ابھی میں نے شروعات کی ہے۔ یہ ایک عام انسان کی سوچ میں بیان کر رہا ہوں، تو کہ میں الفاظوں کو بہت واضح اور کھل کے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ بڑا بنیادی مقصد ہے۔ آج انسان زکوٰۃ کو دے کر یا زکوٰۃ کے معاملے میں فرائض کی ادائیگی کر کر اس کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ میرے پاس یہ رقم ہے، کوئی لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ یا کروڑ یا 2 کروڑ واٹ ایور، یا مال کی شکل میں ہے یا سونے کی شکل میں ہے یا چاندی کی، تو اس پہ 2.5% لاگو ہے، تو بس یہی دینا میں نے۔ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ فاپ کے اوپر لازم ہے، وہ فرائض میں ہے، دو وہ تمہارے اپنے معاملے۔ مگر انسانی ہمدردی جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ میں یہ عملی طور پر شکل نظر آئے گی، ہمدردی، اور اس میں ہے کیا؟ مال کا خرچ کرنا۔ اس کے لیے یہ ستون ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ تو وہی دے گا جو اس نصب سے اوپر چلا جائے گا، اس لمٹ سے اوپر چلا جائے گا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 100 روپیہ تک رکھنا ہے، اگر 100 سے میں ایک قدم بھی اوپر چلا گیا، 101 روپیہ میرے پاس جمع ہو گیا تو میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اس 101 کو سال بھی ہو گیا، جمع کیے ہوئے 101 کو سال ہو گیا ہوا، اب میں نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں زکوٰۃ سے پہلے، یہ وہ معاملہ ہے جو اس سے آگے جاتا ہے انسانی معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، وہ ہے ہمدردی، خرچ کرنا۔ فرائض تو آپ نے ادا کرنے ہیں، ایک عملی طور پر آپ کے نوافل بھی ہیں جو آپ کو جوڑتا ہے انسان کے ساتھ، تو ہمدردی کے اندر سب سے پہلے یہی عمل آئے گا، مال کا خرچ کرنا۔ تو کم سے کم تم 2.5% تو دے رہے ہو، وہ جو تم دے رہے ہو زکوٰۃ کی شکل میں وہ تو تم پہ لازم ہے، تو کم سے کم وہ تو تم دے رہے ہو۔ بات ہو رہی ہے اس بخیل پرسن کی جو نہیں خرچ کر رہا، تو وہ زکوٰۃ دے کر اس بوتل کا ڈھکن تو کھل گیا، اس کو پہ تو لازم ہے، مگر بات ہے فرمایا اور دو اور دو اور خرچ کرو، وہ تو فرض ہے، وہ تو لازم ہے، لیکن جنہوں نے یہ سمجھا، جو اس بات پر میں لانا چاہ رہا ہوں سوال کو کلائمیکس کی شکل میں، جو اصل سوال بن رہا ہے، کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ بس ذمہ داری یہی ہے کہ زکوٰۃ دے دی تو یہ علیحدہ ہے، تو یہ ان کے لیے میں بتا دوں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بہت بڑی آپ گمراہی میں پھنسی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے یہ زکوٰۃ دے دی ہے تو اب ایوری تھنگ از ڈن، بس السلام علیکم۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ہم زکوٰۃ کے معاملے کو سمجھنے کے لیے روح کی، قرآن مجید کی روح کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتی ہے دلیل؟ سنیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، سورت نمبر 2، یہ بنیادی آیت ہے زکوٰۃ سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ ترتیب ہے کیا؟ عربی میں بھی میں پہلے پھر دوبارہ بتا دوں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، عَلَىٰ حُبِّهِ، تو خرچ کرو کیا؟ ذوی القربیٰ، مال کو اپنے رشتہ داروں میں، یہ ہے پہلا حق۔ میں نیچے سے اوپر جا رہا ہوں،
یہ حق کی بنیادی شکل ہے، یا اوپر سے چلے میں نیچے آ جاؤں، بات ایک ہی ہے۔ تو پہلا حق ذوی القربا، رشتہ داروں میں خرچ کرو، والیتامہ، یتیموں میں خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں میں خرچ کرو، وابن السبیل، مسافروں میں، والسائلین، اور سائلوں کے، جو سائل مانگنے والے، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو، اور واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ترتیب دیکھو کیا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ بھی دینی ہے تو یہ ہے پہلا حق، یہ ہے دوسرا، یہ ہے تیسرا، یہ ہے چوتھا، اور زکوٰۃ تم دے رہے ہو وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ جو فرائض تمہیں پہلے بیان کیے اور خرچ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ دے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنوں میں تم فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اصل میں زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ تو اس سے آگے کی بات ہے، اس سے اوپر کی بات ہے، اس سے آگے کا ایک سٹیپ ہے۔ تو خرچ کرو، تو خرچ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے، اور خرچ کرو اور خرچ کرو۔ تو پھر صحابہ نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ کیا خرچ کریں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں خرچ کریں، تو حضور سے پوچھا کتنا خرچ کریں، مطلب کہ ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں تو اور کتنا خرچ کریں؟ تو اس کا جواب کیا دیا؟ یہ ہے وہ بنیادی انسان کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ تب ہی پیدا ہوگا جب یہ سوال اس کے بیچ میں، اس کی زندگی میں ایک شکل بنے گا دیوار کا، فلٹر کا۔ پانی پیچھے سے چاہے گندا آ رہا ہے، یہ فلٹر اس کو کلین کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرچ کرو خرچ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کتنا خرچ کریں؟ تو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو۔ یہ ہے وہ حقیقت۔ زکوٰۃ تو تم دے رہے ہو، اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو پھر آگے بڑھو، کچھ اور عبادات میں آگے جاؤ۔ تو یہاں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، شاید آپ کے لیے حیران کن ہوگی، چکا دینے والی بات ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ دی؟ چکا دینے والی بات۔ کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نسب کے مطابق، کیا آپ کے پاس کبھی پیسے جمع ہوئے؟ نہیں۔ تو جب جمع ہی نہیں ہوئے تو واجب ہی نہیں ہوئی ان کو۔ دیکھا جائے تو کیسی عجیب بات ہے کہ ارکان دین میں ایک رکن ہے جو سرے سے ہی نہیں ہے، غائب ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کبھی اس نسب سے اوپر گیا ہی نہیں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں تو ہمیں علم ہے، داڑھی، پونچے، یہ تو ہمیں سنت کا کافی کچھ پتا ہے، مسواک ہو گئے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسوہ حسنہ کا پتہ ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ کبھی انہوں نے اپنے پاس مال اس لمٹ سے آگے رکھا ہی نہیں، ویسے تو تھا ہی نہیں، تو اس لمٹ سے بھی نہیں آگے کہ اس پر ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ حقیقت جو تم جوڑ جوڑ کر جمع کرتے ہو۔ تو تم جوڑ جوڑ کے جو جمع کرو گے تو پھر کیا پرابلم ہوگی؟ تو مگر اصل میں یہ ہے ان کا سنا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، یہ بات میں پھر بتا دوں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، حتیٰ کہ جن کو ہم فقراء صحابہ بولتے ہیں وہ بھی، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں معاملہ تھا، یہ فقراء صحابہ کو بھی تھا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ابو ذر، اسی طرح سلمان فارسی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مکان نہیں تھا، کہاں بدائی کر کے جائیں، کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ تو پھر ایک انصاری نے اپنا حجرہ یعنی کہ کمرہ ان کو دیا، وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بدائی ہوئی ہے۔ یہ فقراء صحابہ تھے، کبھی انہوں نے اپنی لمٹ سے اوپر انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی غلطی نکال رہے ہیں، جو چاند ہمیں دکھایا جا رہا ہے ہم اس کو دیکھیں، اپنی انگلی کی غلطی نہ دیکھیں۔
زکوٰۃ سے بھی پہلے جو معاملات آتے ہیں، لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دے دیا بس خالی، یہ نہیں ہے۔ اسی طرح قانون اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ حلال سے کماؤ، اور اگر حد سے آگے بڑھ جاؤ تو زکوٰۃ دو۔ اصل میں اگر آپ دینا چاہو تو دو، یہ بھی بات آپ کے لیے میں بس واضح کر دوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہو نہیں تو نہ دو، آپ کے اوپر کوئی جبرن تو نہیں ہے معاملہ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ گھر آ کے آپ کے پیٹیاں کھولیں گے، تکیے ادھیڑیں گے، ایسا تو نہیں ہونا نا۔ حکومت نے تو نہیں یہ کرنا بھی نہیں، اور کسی اور نے بھی۔ تو اگر آپ دینا چاہتے ہو تو دو، نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، وہ بھی تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اگر نہیں دو گے تو اللہ کے ہاں جا کے کچھ نہ کچھ تو وہ عذاب ہوگا، جیسے قرآن مجید میں آیا کہ اگر تم زیور اور سونا جو کہ تمہاری لمٹ سے زیادہ ہے، جو تمہیں بہت رکھ چکے ہو، تو وہ تمہیں داغ دیا جائے گا قیامت والے دن۔ اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دو وہ کہاں تک دو؟ جو تمہارے پاس حد سے زیادہ ہو، جو تمہاری لمٹ سے زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس 50 کپڑے جوڑے کے پڑے ہیں تو پھر کوئی شادی بیاہ آ رہا ہے، جیسے آج کل شادیوں کا ایک معاملہ ہے جس میں ایک بات ویسی کر رہا ہوں، تو وہ اور نئے کپڑے پہنے تو پھر ان کا کیا ہے؟ تو ان کو دو۔ تو وہ معاملے کو سمجھنے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، میں بات یہاں پر پھر بتا دوں کہ اب پھٹ گئے تو اب دے دو، اس کو زکوٰۃ اور خیرات نہیں بولتے۔ یہ بھی بات اپنے دھیان میں رکھیے گا، کیونکہ بات تمہیدی ہو رہی ہے تو پھر جواب بھی ان کو میں آپ کو واضح طور پر، کیونکہ تمہیدی بات ہوگی تو میں جوڑوں گا آج کے معاملے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پھٹ گئے تو اب دے دو، نہیں، دینا ہے تو پھر خیرات کو صحیح حسن طریقے سے، کیونکہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر معاملہ بھی اللہ کی محبت۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ سب سے نچلی چیز دو گے پھر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی کے بھی معاملے میں جبرن معاملہ نہیں کیا۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں دیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں دیں، نہیں دینا چاہتے تو مت۔ حضور نے کبھی جبرن کام نہیں کیا، کہ جبری طور پر نہیں کیا۔ اس بات کی ایک اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو اوپر بھی کافی دن بھوک کا فاقہ ہے، کافی دنوں سے بھوکے ہیں، بھوک کی تو پتہ لگ جاتا ہے انسان کی شکل سے۔ اسی طرح دیکھا حضرت ابو بکر صدیق آئے، ان کے اوپر بھی کئی دن کا فاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور چل پڑے ایک انصاری کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو انصاری کے لیے تو عید ہو گئی کہ ایک طرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور دوسری طرف صدیقین حضرت ابو بکر صدیق، اور تیسری طرف حضرت عمر بن خطاب میرے گھر میں آ گئے۔ تو انہوں نے فوراً کھجوریں اور انگور لا کے آپ کے آگے رکھ دی۔ تو انہوں نے کھجور اور انگورے کھائے، تو پھر اسی ٹائم انصاری نے فوراً چھری پکڑی اور بکری یا بکرا ذبح کرنے کے، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دودھ دیتی ہو اس کو مت ذبح کرنا، تو بکرا ذبح کیا، تو ذبح کر کے پکا کے ان کے آگے لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پکڑی، اس کے اوپر بھی بوٹیاں رکھی چند، تو کہا کہ جاؤ عائشہ کو دے آؤ، اس کے اوپر بھی کئی دنوں کا فاقہ ہے۔ ذرا گراؤنڈ سمجھ گئے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیا حضرت عمر نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہے وہ نعمتیں جن کا تم سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس حالت میں بھی؟ ذرا تھوڑی سی بات کو انالیسس کرو، نیگیٹیوٹی نہیں کر رہا میں، ان کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کئی دن کا فاقہ ہونے کے باوجود اگر یہ تھوڑی سی خوراک مل بھی گئی ہے، چلو تھوڑی زیادہ ہی مل گئی ہے، جس طرح بھی اگر یہ خوراک مل گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا یہ جو تم نے نعمت کھائی ہے، اس سے جو تمہیں طاقت ملی ہے، بتاؤ وہ طاقت تم نے کہاں خرچ کی؟ اللہ کی راہ میں کہ اپنے دنیا کے معاملے۔ تو یہ ہے حقیقت کہ زکوٰۃ یا خیرات وہ آپ کے اپنے ذمہ ہے۔ اگر آپ دینا چاہو تو دو، نہیں دینا چاہو تو مت دو، مگر اگر آپ یہ چیزیں عملی طور پر کرو گے تو یہ اس انسانیت کے معاملے میں ایک قدم آگے کا معاملہ ہے۔ تو اصل میں یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جتنا آپ میں خیرات کا جذبہ ہوگا، جتنا آپ کو یقین ہوگا اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کا،
اتنا ہی آپ اس کو پسند کریں گے خرچ کرنے کو کہ میں آخرت کے بینک میں لگاؤں. اب ظاہر سی بات ہے آخرت کے بینک میں وہی ڈالے گا نا جس کو یقین ہے کہ اللہ کے ہاں میں نے کھڑا ہونا ہے. تو دنیاوی بینک میں تو نہیں ڈالے گا نا. اب اس کو منطقی دلیل سے سمجھو, ذہنی طریقے سے. اگر آپ دنیا کے معاملے میں ڈالو گے تو 5%, 10%, 20% منافع ہے. مگر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ رمضان کے معاملے میں تو اگر آپ وہاں 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو 70% ہے یا 700% ہے. اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو یہ آٹومیٹکلی ہوگا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ نہیں کرو گے. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واز مجھے بڑا واضح یاد آیا, وہ بھی میں آپ کے آگے بیان کروں. بڑا واضح واز ہے. اپنا مال زمین میں مت جمع کیا کرو, یہاں تو چوری بھی ہو جاتی ہے, ڈکیتی بھی ہو جاتی ہے, یہاں تو کیڑا بھی کھا جاتا ہے. تو اپنا مال آسمان پر جمع کیا کرو, وہاں نہ ڈکیتی ہوتی ہے, نہ چوری ہوتی ہے, اور نہ ہی کیڑا کھاتا ہے. کیونکہ یہ ہے وہ منطقی بات جو میں آپ کے آگے رکھنا چاہوں. کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. تو مال اگر تمہارا یہاں ہے تو دل بھی تمہارا یہاں ہی اٹکا ہوگا. اگر تمہیں یہاں سے پاکستان سے باہر نکال دیا جائے تو سارا پیسہ تم نے باہر فورن میں رکھا ہو, کسی باہر ملک میں رکھا ہو, نیو یارک میں رکھا ہو, دبئی میں, تو تمہیں تو پریشانی نہیں ہونی نا کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے نکال دیا تو میں کون سا پاکستان میں میرے پاس تو اگر تمہارا مال جمع ہے اللہ کے بینک میں تو تم یہاں سے اگر چلے بھی گئے ہو تو تمہیں کیا پریشانی, تمہارا تو مال وہاں جمع ہے. اگر تمہیں اللہ پہ یقین ہے تو. یقین نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. تو جیسے تو بات یہی ہے کہ مال یہاں ہوگا تو دل یہاں اٹکا ہوگا, اور جب دل یہاں اٹکا ہوگا نا تو پھر حقیقت یہ ہے کہ جب تمہاری جان نکالی جائے گی, یہ قرآن مجید کے اندر آیا سورۃ النازیات آیت نمبر 1, سورۃ نمبر 79, والنازیات غرقا, والنازیات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, اب ظاہری سی بات ہے جس کا دل دنیا میں لگا رہے گا, جس کا مال یہاں, جس کا سارا سسٹم یہاں, جس کو خرچ کرتے وقت اس کو دل میں ہول پھرتا تھا نہیں میں تھوڑے کام کر لوں, میں تھوڑے اور کام کر دوں, کچھ چھوٹی رقم, کیونکہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے 10-10, 5-5 روپے دے کے ساروں کو 5-5 دے دی, یہ ساروں کو 10-10 دے دی. اس سے تو میرے خیال کے مطابق یہ بہتر ہے, یہ میرے خیال بھی نہیں ہے, یہ سب سے بہتر ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک کا ہاتھ پکڑا, دکھا بھائی تیرے حالات کہاں اچھا اتنے ہو گئے, اس کو اتنا دے دیا کہ وہ کم سے کم پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, وہ دوبارہ مانگے نا. اصل میں آپ خیرات اس لیے ہی دیتے ہو کہ وہ دوسرا مانگنے پر مت مانگے, مانگنے پر میسر نہ دے. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر مانگے, وہ اور مانگے. بعد اس کے لیے اصل تو بات یہی تھی کہ دو جو تمہارے لیے حد سے زیادہ ہو گیا اور اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو اس کو اتنا تو دے دو کہ کم سے کم وہ پاؤں پہ تو آ کھڑا ہو جائے, تو وہ دوبارہ ہاتھ تو نہ پھیلائے, کم سے کم اتنا تو کسی کے لیے ہو. تو اگر تم مال یہاں جمع کرتے ہو جیسے کہ میں نے کہا بخیل کے معاملے میں, تو پھر تمہارا دل ادھر لگا رہے گا, اور جب دل ادھر لگا رہے گا تو والنازعات غرقا, پھر جب تمہاری جان نکالنے فرشتے آئیں گے تو ایسے نکالیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیخ کے اوپر سے جیسے کباب نکلتے, کیونکہ تمہاری جان یہاں اٹکی ہوگی, وہ اس کو چھوڑے گی نہیں نا, جڑی ہوگی اس کے ساتھ. تو آج کے لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑی مثال ہے وضاحت کے لیے کہ زکوٰۃ وہ تو تم پر لازم ہے, دینا چاہو تو توڑ دو, نہیں دینا چاہتے تو وہ تمہارے عوض پہ ہے. مگر حقیقت یہ ہے دو گے تو تمہارا وہ مال جائز ہو جائے گا, اور اگر نہیں دو گے تو تمہارے لیے وہ عذاب, اور اس سے آگے بھر کر دو جیسے کہ یہ فرائض کے بارے میں بیان, تو حلال ذریعہ ہو جائے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آپ جو کمائی کریں وہ حلال ذریعہ ہو, اس پہ حرام یا فحاشی یا منشیات یا وغیرہ جیسی کوئی چیز نہ ہو, اس ذریعہ آپ کمائیں. اور جو بھی چیز نصب کی سطح سے اوپر چلی جائے اس کو اوپر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے, وہ ادا کرو, اور قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرتا. یہ میں آپ کو پھر بتا دوں. اسی طرح
جیسے کہ مگر یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کے اوپر کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی ستون ہے اس کا. جیسے غزوہ تبوک کے اندر جب حکم ہوا کہ جاؤ گھر سے کچھ لے کے آؤ، تو ہر انسان کچھ نہ کچھ لے کر آیا. حضرت ابو بکر صدیق گھر میں جھاڑو پھیڑا ہے، کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ. تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑ کر آیا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام. اگر آپ کو یقین کا دامن ہے کہ بینک کھلا ہوا ہے اوپر کا، تو کہاں پیسہ جمع کرو، کدھر لگاؤ؟ کل کا مجھے پتا نہیں، تو میں کس کے لیے جوڑ رہا ہوں؟ میں اپنے رب کے لیے جوڑ رہا ہوں. میں تو جمع کروں، میں اوپر جمع کروں. میں نے کمایا، میں نے اوپر جمع کیا، میں نے کمایا، میں نے اوپر جمع کیا. وہ جمع کا ذریعہ دنیا میں کیا بنے گا؟ ہمدردی کا. اور ہمدردی ہے کیا؟ تیرا درد اور میرا درد، اس کو بولتے ہیں ہمدرد. تو یہی ہوگا نا کہ میں درد کو دیکھوں گا تو میں اس کے درد کو دور کروں گا. تو زکوٰۃ کم سے کم ادا کرو، اور اگر ہو سکے تو اس سے اور زیادہ خرچ کرو دوسروں کے لیے. تو یہی ہے بنیادی مقصد زکوٰۃ کا.